بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ غیبت کے بارے میں قرآن کی جو آیت ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اس میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ گزشتہ جمعہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بتایا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بتایا تھا کہ کسی بھائی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا اللہ کے نبی جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں واقعی وہ بات ہے تو کیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ وہی تو غیبت ہے، جو بات ہے وہ کرنا ہی غیبت ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، بات کر رہے ہو تو یہ تہمت ہے، یعنی جو بات اس کے نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا پھر بھی اس کے اوپر بات کہی جا رہی ہے تو یہ تہمت ہے۔ اگر ہے سو کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ یہ تو گزشتہ بتا دیا گیا، اور غیبت کیا چیز ہے سب اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ اصل یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا ایک شان نزول ہے۔ یہ آیت جو اتری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی سفر میں جاتے یا جہاد میں جاتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ انداز تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ دو مالدار آدمی ہیں تو ایک غریب آدمی کو اس کے ساتھ جوڑتے تھا۔ دو مالدار ہے تو ایک آدمی کو، غریب آدمی کو اس کے ساتھ جوڑتے تھا۔ اب وہ جو آدمی غریب ہے، غریب کا مطلب یہ نہیں کہ دو مالدار ہیں اس کے مقابلے میں یہ آدمی غریب ہے، تو وہ غریب آدمی کیا کرتا تھا کہ ان دونوں کے اب سفر میں جا رہے ہیں، اترنے کا، سونے کا، ان کے کھانے کا سب انتظام وہ کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک دو مالداروں کا ان کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لگایا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں گئے ایک جگہ پہ پڑاؤ تھا، وہاں اترنا تھا، اترے۔ اب اتر کو اب یہ دو آدمیوں کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کو وہاں سونے کا انتظام کرنا تھا، سو ان کو نیند آ گئی، وہاں انہوں سو گئے۔ اب سو کو یہاں تک سوئے کہ خراٹے بھی نکلے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اب جب یہ اٹھے تو وہ دو ساتھی بولے بھائی ہمیں کھانا لاؤ، تمہاری ذمہ داری میں ہے، کھانا لاؤ ہمارا۔ اب یہ گئے تو مجمع میں پوچھا، کھانے دے گئے تو کھانا لانے کے لیے یہ گئے، ایک صحابی تھے وہ صحابی کے پاس گئے۔ وہاں جانے کے بعد ان سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں خزانچی تھے کہنے بعد وہ قافلے کے کھانے کا انتظام کرنا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس جا کے کہا کہ کھانا دو،
نہیں، اس سے ہوا یہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگا بولے بھائی کھانے کا انتظام کرے نہیں، تمہیں جا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے جا کو ہمارا کھانا لے کر جاؤ، کہ کھانا لے کر ہم لوگ کھائے نہیں، ہم نہیں کھائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ بن زید کے پاس جاؤ، یہ قافلے کے ذمہ دار ہے، خزانچی بھی انہوں سے، ٹریزرر انہوں چاہیے قافلے کے. ان کے پاس گئے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھوڑا کھانا تھا یا کچھ کھانا تھا، انہوں ذرا بخل سے کام کرے، کھانا دیے نہیں ہو. تو پھر یہ پورے اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اور صحابہ کے پاس جا کے پوچھو بولے کہ کھانا ہے کیا دیکھو. تو وہاں گئے تو بھی کھانا نہیں ملا. اب کھانا نہیں ملا، آئے تو یہ دونوں کیا بولے کہ تو تمہیں کیسے آدمی کا تو ندی دوڑتی سو ندی کرے پانی کو بھیجے تو تمہیں گئے تک وہ پانی سوکھ جاتا، ویسا ہے تمہارا حال کو ذرا بولے. آج کل ہمیں بولتے نہیں تمہیں آئے تک مر جاتا پانی پی لائے تک، ایسے بات بولے. خیر اس کے بعد انہوں کیا کرے، وہ دونوں کیا کرے، اصل اسامہ بن جو زید ہیں انہاں کہنے اصل کھانا ہو گیا نہیں ہوا، انہوں ایسا اللہ کے نبی جو کھانے کا انتظام انہاں کو دیے یہ ہوا یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے آئے اور کچھ باتیں کرے. اس کے بعد یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا دونوں کہنے کیا گوشت کی بات آتی ہے کہ تمہارا دونوں کہنے گوشت کی بات آتی ہے کیا ہو گئے. کہتے ہی وہ دونوں صحابہ دونوں کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں صبح سے اصل گوشت چھیچ نہیں اصل گھائج نہیں. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اسامہ بھی اور سلمان کا دونوں غیبتہ کرے تمہیں، انہاں کا گوشت کھائے تمہیں، وہ بات مجھے آ رہی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم غیبت ایک دوسرے کی نہ کرو. اب مسئلہ یہ ہے غیبت جو ہم کر رہے ہیں تو اس کے گناہ بھی گزشتہ بتا دیا گیا، لیکن غیبت کسی بھی چیز کی غیبت کیوں نہ، ایک آدمی کی ہم غیبت کر رہے ہیں تو وہ غیبت چاہے اس کے جسم کے اعتبار سے موٹا ہے دبلا ہے لمبا ہے جو بھی ہو، یا اس کے اندر کوئی عذر ہے اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی برائی کیا بھی نہیں، بہت موٹا رہتا جی، بہت کالا رہتا، بہت گڈا رہتا، بہت لمبا رہتا، یہ سب ایسے باتیں کر لو، یا ان کی اولاد کے بارے میں بات کر لے رہے، یہ بھی غیبت میں شامل ہے. اس کی اولاد اچھی نہیں، اس کی اولاد بڑی خراب ہے، اس کا یہ بہت یہ ہے، یہ بھی غیبت میں شامل ہے. اور کہا اس کے ماں باپ کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، انہوں بہت اچھے آدمی جی، وہ نہ کہ پیٹ میں ان کیسا پیدا ہوا کہ لے کی وہ بابا اماں معمولیت میں نہیں کہتا ہے. ایک آدمی کی غیبت کرو، چاہے اس کی ذات کی کرو، اس کی اولاد کی کرو، یا اس کے ماں باپ کی کرو، سب اس میں داخل ہے. یا اس کے اخلاق کے بارے میں بولو، اس کے اخلاق برابر کے نہیں، ان بہت یہ ہے وہ ہے، چاہے اولاد کے بارے میں بولو، چاہے اس کے ماں باپ کے بارے میں بولو، یا اس کے کمائی کے بارے میں بولو، یا اس کے عقل کے بارے میں بولو یا اشارہ کر کے دکھاؤ، دو برابر ہے. گزشتہ آپ کو آخری میں بتایا گیا کہ کوئی آدمی لنگڑا ہے، بات کرنے کا انداز بھی ویسے بات کرتے، کسی کی نقل کرنا ہے، ان توتلا ہے تو توتلے باتیں میں کر کو میں نہیں لو اس کے بارے میں بولتا ہوں، ان لنگڑتے چل کو بتاتے کہ ان فلاں آدمی کی بات یہ ہے. تو یہ سب غیبت میں داخل ہے. اور کتنا گناہ ہے، گزشتہ ایک حدیث آئی تھی کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑھ کر ہے گناہ. کیوں بڑا بڑھ کر ہے؟ بتایا گیا کہ جو آدمی زنا کرتا ہے اس کے دل میں ایک بات، گزشتہ بات رہ گئی تھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آدمی زنا کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، اسے کم از کم احساس رہتا ہے کہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہے؟ مطلب اللہ سب کی حفاظت کرے. وہ ایک آدمی سے وہ گناہ ہو گیا، اگر کوئی ہے ایسا محلے میں، ان کا تو فخر سے بول لیتا ہے کہ بھائی میں زنا کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں منہ کالا کر لیتا ہوں، بولتا ہے نہیں، بلکہ اس کو احساس رہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، گناہ کا کام ہے، حرام کام میں کیا ہوں. یہ اندر اندر ڈرتے رہتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. لیکن وہ غیبت آرام سے مزے میں کعبۃ اللہ میں بیٹھ کو، ریاض الجنہ میں بیٹھ کو، کس میں؟ ریاض الجنہ میں بیٹھ کو، کعبے کے سامنے بیٹھ کو، صفا مروہ میں، ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی آدمی توجہ ہی اس کی طرف نہیں جا رہی کہ غیبت بھی کوئی گناہ ہے.
زنا جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اشد من الزنا، اللہ کے نبی نے فرمایا زنا سے بھی بہت بڑھ کر ہے غیبت۔ کیوں بڑھ کر؟ اس لیے ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، بندے کا حق ہے، خدا کا حق ہے۔ بندے سے تو معافی تلافی کیے بغیر خدا معاف نہیں کریں گے، اس اعتبار سے بھی وہ بڑا ہے۔ دوسرا اس اعتبار سے کہ آدمی اس کو ہلکا لے لیتا ہے۔ تو اس واسطے ایک تو وہ عذاب والی حدیث، گناہ والی حدیث، آگے ایک حدیث آ رہی ہے، دو حدیثیں ہیں جو ڈر لگتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبا لا تغتابوا المسلمین۔ کہا کہ یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داود میں یہ حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جو منہ سے تو اسلام لائے لیکن دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ کیا لائے؟ منہ سے تو اسلام لائے، ولم يدخل الایمان قلبا، دل میں ایمان نہیں اترا۔ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بذل المجہود میں فرماتے ہیں، اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں غیبت کرنا منافق کا کام ہو سکتا ہے، مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ غیبت منافق کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کیا بولے؟ اے وہ لوگوں جو منہ سے اسلام لائے دل میں ایمان اتریا نہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اوپر سے تو مسلمان ہیں، اندر سے اسلام کو تو محبت نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں، یا معاشر من آمن بلسانی، جو ایمان تو لائے منہ سے لیکن دل میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ اس کے بعد زکریا رحمۃ اللہ علیہ بذل المجہود میں فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا، منافق تو غیبت کر سکتا ہے، مسلمانوں کو غیبت کرنا یہ اس کے شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو اور ڈرانے والی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج الى مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یغمشون۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، معراج پر مجھے لے جایا گیا تو میں ایک قوم پر سے گزرا، اصفار من نحاس، اسے تانبے کے ناخن تھے، تانبا راگی کہتے ہیں، تانبا راگی کہتے ہیں، وہ اس کے ناخن ہے۔ کسے؟ بعض قوم کو دیکھا، یخمشون وجوہہم وصدورہم، جو اپنے چہروں کو نوچ رہے، اپنے سینے کو پھاڑ لے رہے۔ میں نے دیکھا جہنم میں ایسے لوگوں کو۔ فقلت، میں نے کہا من ہؤلاء یا جبرائیل، میں جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے کے گوشت کو کھا رہے ہیں اور سینے کے گوشت کو چیر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، کہ کہا کہ اے نبی جی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ سب غیبت کرنے والے ہیں، جو ان کو اللہ معمول ناخن نہیں دیا بلکہ تانبے کے دیا کہ جس سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي عِرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتوں سے کھیل لیتے تھے۔ بیٹھے 2 منٹ میں ایک آدمی کی عزت نکال ڈالے، بیٹھے 2 جنے مل کو بیٹھے، ایک کی غیبت کرے، اس کے برسوں کی محنت یا برسوں کی عزت کو پامال کر دیے دونوں بیٹھ کر، ایسا عزتہ لٹانے والے انہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو اللہ نے یہ عذاب دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم پسند کرتے ہو کھانا لحم اخیہ میتن، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، فکریہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اس میں ایک بات ہے، غیبت کرنے کی برائی کتنی گندی ہے، کیا غیبت کرنے کی برائی کتنی گندی ہے، اللہ خود اس کی تصویر کھینچ رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ کہ غیبت کرنے والا دوسروں کی عزت آبرو برباد کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی عزت کو مٹی میں ملاتا ہے۔ عزت کمانا برسا برس پکڑتے ہیں، عزت بہت دیر سے آتی ہے، ذلت بہت جلد آ جاتی ہے۔ عزت کمانے کے لیے بہت دیر لگتے ہیں، لیکن 2 جنے بیٹھے 4 جنے مل کو ایک عزت سے کھیل لیے، اس کی عزت نکال ڈالے، وہاں کھڑکو وہاں کھڑکو وہاں بول ڈال کو، 4 جنے میں جا کو انائسا بول کو برسوں کی عزت برباد کرے،
کہا کہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے جو غیبت کرتا ہے وہ لوگوں کی عزت آبرو کو برباد کر دیتا ہے. اور اس کی اللہ نے کتنی بری مثال دی. کہا کہ انتہائی مکروہ مثال. کیا؟ لحم اخیہ میتن فکریتم. 3 باتیں ہیں اس میں. کیا ایک بات کیا معلوم؟ آدمی کیا تو جانور کا گوشت کھایا تو ذرا اچھا دکھتا ہے. بھئی چلو گدھے کا گوشت مکروہ ہے، حرام ہے، کھا رہا ہے، چلو ذرا دیکھنے کو سننے کو تو کیسا کی ہے. کوئی اور آدمی کسی کالے جانور کا گوشت کھا رہا ہے ذات میں، دوسری ذات میں، وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ان کا مسلک الگ ہے. لیکن قرآن ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مردہ کھا رہے ہو. ایک تو کیا؟ انسان کا گوشت. پہلا خرابی کیا؟ انسان کا گوشت کون تو کھاتا ہے. اچھا دوسری بات کیا؟ اللہ کیا بولے؟ لحم کے، وہ بھی کس کا گوشت؟ انسان کا گوشت. پھر اس میں کیا ہو؟ ہم ایک برائی اندر کیا ہو تو بھائی کا گوشت، بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ایک تو انسان، دوسری برائی کیا؟ بھائی کا گوشت. 3واں اس میں پوائنٹ کیا ہوگا تو مرض اس کا. 3 اس میں خرابیاں. اللہ جو کسی کی عزتوں کو برباد کرتا ہے، کسی کو غیبت کر کے عزتوں سے کھیلتا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کا، اپنے بھائی کا، مرض اس کا. 3 برائیاں اس کے اندر آ گئی ہیں. کہا کہ لحم اخیہ میتن، کیا تم اپنے بھائی کے مرے ہوئے گوشت کو کھاؤ گے؟ بھائی انسان ہے، اس کا گوشت کھانا، اس کے بعد وہ مرا ہوا ہے. تو کتنا فقری تم اس کو ناپسند کرتے ہو. جیسے ہمیں بولتے آنکھ بھر کاٹے آتے ہیں وہی وہ. تو لیکن غیبت کرتے وقت آنکھ بھر کاٹے کیوں نہیں آتے؟ کسی کی عزت کو کھیل لیتے شمبو کیوں نہیں آتے آنکھ بھر کاٹے؟ فقری تم اس کو یہ ناپسند کرتے ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جیسے ہی اس کو ناپسند کر رہے ہو اس کو بھی ناپسند کرو. اس کے بعد اب آگے مسئلہ ایک ہے. گزشتہ آپ کو بتائے کہ اگر ہم کسی کی غیبت کر دیے تو کیا کرنا. معلوم نہیں ہو کہ کرے غیبت کیا کرنا. اس کے وہ آنے سے پہلے ایک بات یہ ہے، اب ایک جگہ غیبت ہوتی ہے. آج کی تفسیر سنو، 2 پارٹ ہے. ایک ہے غیبت. اب ایک جگہ غیبت ہو رہی ہے، ایک مجلس میں غیبت ہو رہی ہے. تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھے ہیں کہ جو سنے ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، کھاتو بیٹھ کو غیبت ہو رہی ہے، وہ اس مسلمانوں پر لازم ہے. کیا بولو لفظ بولو، لازم ہے. لازم کا تو کیا ہو؟ ایک مجلس میں غیبت ہوتی ہے تو لازم ہے کہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے غائب بھائی کی طرف سے بشرط قدرت مدافعت کرے. اب 4 جنے بیٹھ کو 2 جنے بیٹھ کو غیبت کر لیتے ہیں، اس میں اللہ معاف کرے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. تو لازم ہے کہ جو بھائی کی غیبت ہو رہی ہے ہمارے طاقت کے بقدر وہ غیبت کو روکنا. ہماری مجلسہ کیسا معلوم ہے؟ انہوں اللہ والے بن کو سنتے رہتے. ہم کہہ لو بھائی انہوں دونوں بول لیتے، انہوں بیٹھ کو سنتے ہیں. ایک آدمی کی عزت جاتی ہے تو انہوں سنتے ہیں. بات جنے کو سنتے ہیں تو بھی مزہ آتے رہتا. اس کے بارے میں بول لیتے ہیں، کرٹی بول لیتے ہیں. اب یہ بیٹھ کو جو سنتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لازم ہے کہ وہ آدمی اپنی طاقت کے بقدر کہا کہ اس کو ٹکائے. بھائی تمہیں غیبت نہیں کرنا، دوسروں کی غیبت کہیں کر رہے ہیں آپ، نہیں کرنا بول کے ٹکاؤ. وہ بھی کیا معلوم؟ بشرط قدرت. ہم طاقت کتنی ہے کہ وہ زور سے اسے ٹکانا. ایک جنا کر لیتے، وہ دونوں کر لیتے. ہم کئی لوگ بھائی کو سنتے ہیں، مسجد میں بھی ہو رہے ہیں، مجلسوں میں ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سفروں میں ہو رہے ہیں. اللہ کے بڑے بڑے سفروں میں بھی ایک ہو رہی، ہم سنتے ہیں. اور تو بعض لوگ تو سننا بلکہ کیا کرتے ہیں اس کو اور مزید. تمہیں اور ایک بات معلوم نہیں، تمہیں وہ چھوٹی بات کو جتنا پریشان ہوتے ہیں. اور ایک ہے ابھی انہوں یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو فرمایا بشرط قدرت مدافعت کرے، اور اگر مدافعت پر قدرت نہ ہو تو کم از کم اس کے سننے سے پرہیز کرے. اب ہمیں ٹکائے تو ٹکے سکا نہیں، انہوں لڑی ڈال لے سکا ہے، تو کہا کہ کم سے کم اس کے سننے سے تو پرہیز کرے. بھائی وہاں سے اڑ جاؤ. اب غیبت ہو رہی، ہمیں کیا کرتے؟ کیا ہو تمہیں دونوں بول لیتے ہیں سو تو کیا بھی نہیں جی اس کے بارے میں کہتا ہو انہوں بھی آگے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں کہ طاقت ہے تو غیبت کو ٹکاؤ.
اگر غیبت کو نہیں ٹکا سکتے، تمہارے نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہے، تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ. یہ ہے. اور حدیث میں ہے کیوں ٹکائے نہیں تو اٹھ گئے نہیں تو کیا ہوتا؟ کہا کہ غیبت کا بقصد و اختیار سننا بھی ایسا ہی ہے جیسا خود غیبت کرنا. انہوں کو بیٹھ کو سنتا ہے، مجھے کہی لو بھائی وہ دونوں کے بول لیتے ہیں، لیکن مجھے معلوم غیبت ہو رہی ہے، ان اپنے ارادے سے سنتا ہے، تو کہا کہ ان بھی غیبت کرنے والوں میں شامل ہے. بھائی میں کیا بھی کرم نہیں، بھائی غیبت ہے کہ حضرت ایک حدیث ہے، حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی کی سڑی ہوئی لاش میرے سامنے پیش کی گئی. حبشی کا تو کالا کلوٹ ہے، ارے نہیں، انہوں کے ایک لاش ان مرجا کو ہے سڑی ہوئی جس میں بدبو آ رہی ہے، وہ لاش میرے سامنے پیش کر کو ایک جنا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ. میں نے کہا کہ اس کو میں کیوں کھاؤں؟ تو اس وقت اندر اس نے خواب میں کہا تو نے فلاں غلام کی غیبت کی، فلاں غلام کی غیبت کیوں کی؟ تو میمون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں نے اس کی نہ اچھائی بولی ہے نہ اس کی برائی بیان کیا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی نہ اچھائی بیان کی اور نہ اس کی برائی بیان کی، لیکن اس کی برائی ہوتی رہی تو تمہیں اچھا کان لگا کو سنتے رہے، اور وہ غیبت کو تمہیں پسند بھی کرے، اس واسطے یہ سڑا ہوا کھاؤ. تو میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے نہ کسی کی غیبت کی، نہ میرے مجلس میں کسی کی غیبت ہونے دی. اس میں دو باتیں ہوئی ہے. ہم آدمی ہمارے کنے آ کو بیٹھ کو غیبت کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ بھائی پہلے مجلس ختم کرو، ٹاپک بدلو، مجلس ختم کرو. اگر وہی بول لینا ہے تو یہاں مت بیٹھو. ایک آدمی آپ کو آ کے سنا رہا ہے، میں تفسیر سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، علماء سے سنا، اساتذہ نے یہ بات بتائی، کوئی آ کو تمہارے بات دوسروں کے بارے میں دوسرا کی غیبت آپ کو کر رہا ہے تو ایک جملہ بولنا کہتے، کیا بول گو؟ بھائی ذرا ربیت رہو، تمہیں میں فون کر کو نہ بلالتا ہوں، کیا کیوں نہ بولے کہتے ہیں نا تمہیں نہ بلا دیں گے کو. تب آدمی کیا بولتا ہے؟ ارے جان دو جی میں کیا کہ تمہارے اچھائی کے واسطے بولا، تمہیں کیا کہ پنجائت کرا ایسا کہا تو میں اٹھ کے جاتا ہوں. تم یہ کام کر کے دیکھو، اگر واقعی وہ صحیح کہہ رہا تو وہ رکے گا. آگے اللہ کے ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی عزت جا رہی ہو، اس کے غیبوبت میں عزت جا رہی ہے، لوگ اس کی عزت گما رہے ہیں، ان کھڑکو اس کو مدافعات کرے، ہرگز نہیں تمہیں ویسا نہیں بولنا، بول کے اس کی عزت کی حفاظت کیا. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں اللہ کہ کان حقا علی اللہ، کہ اللہ پر یہ حق ہے اس کو جہنم سے روک لیں گے. ایک آدمی کی غیبت ہو رہی ہے، پابند نہیں ہے، دو جنے بیٹھ کے اس کے بارے میں بول لیتے ہیں، ان گیا سوچ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں تو اس کے بارے میں بولنے نہیں ہوتا، ٹکاؤ اصلی اس کو، ایسا بول کر ایسا ٹکاتا ہے. اللہ اس بندے سے کتنے خوش ہوتے ہیں. کہا کہ کہتے میرے ذمہ ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں ٹکاؤں گا جہنم سے. ابھی کیا تو ڈاؤٹ ہے. لیکن دوستو آج کل ہماری مجلسوں کا انداز ہم دیکھ لیں، ہم تو غیبت نہیں کر رہے ہیں لیکن مزے سے سن رہے ہیں. ہم آ کہ لو بھائی انہوں بول لیتے ہیں لیکن ان کے بول ہمارے کانوں میں پڑنے کی وجہ سے ہمیں بھی گرفتاری میں آ گئے. آگے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، اگر اس کو مدافعات کر کے روکتا ہے تو اللہ اس کو جہنم سے بچاتے ہیں. غیبت کے کفارے کی تفصیل گزشتہ آئی تھی کہ ہم غیبت کریں تو اس میں ایک تفصیل رہ گئی گزشتہ جمعہ. ایک تو کیا زندہ ہے ایک آدمی، ہم جس کی غیبت کرے زندہ ہے اور یاد بھی ہے ہمیں اس کی غیبت کرے. علماء نے لکھا ہے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس جا کے معافی تلافی کرے. لیکن علماء نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ کیا کیا غیبت کرے وہ بولنے کی ضرورت نہیں. بھائی میں تمہاری غیبت کیا معاف کر ڈالا، بس میں نے آپ کی غیبت کی ہے، معافی. اور اس کے بعد وہ کام پورے کو سے جو مجلسوں میں ہمیں غیبت کر ڈالے، ایک ایک کو جو سنے کرے، وہاں جا کو سب کو بولنا ہونا اچھے آدمی بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، میں ذرا سن کو ایسا بول دیا ہوں. اس کے بعد فرمایا
اگر کوئی آدمی مر گیا تو گزشتہ کیا بولے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اس کے لیے توبہ استغفار کرو، اللہ فلاں بندے کو میں نے غیبت کی ہے، اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما۔ اس کے بعد اور مزید تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، توبہ استغفار بھی کرنا، دوسرا پیسے بھی صدقہ کرنا، تینواں قرآن میں پڑھ کو بخشنا۔ ایک آدمی کی غیبت کرے، ان مر گیا اب نہیں ہے، کیا کرنا؟ قبر پہ جا کو، میت کے سامنے جا کو معاف کر لو گے تو ہوتا نہیں، لوگ ایسا کرتے رہتے۔ تو اب 3 کام کرنا، ایک کام کیا؟ توبہ استغفار کرنا، اور قرآن پڑھ کے بخشتے رہنا، اور تیسرا مال نکال کر، کچھ پیسے نکال کر اس کے نام پہ صدقے کرنا اور معافی چاہنا کہ اللہ میں نے اس کی عزت کو گمایا ہے۔ اور گزشتہ ایک ساتھی سوال کر رہے تھے کہ کافر کی غیبت کرے تو کتابوں میں لکھا ہے اگر کافر حربی ہے یعنی عام کافر ہے، اس کی غیبت کرنے سے اس کو تکلیف کیا بھی نہیں ہوتی ہے تو اس سے معافی چاہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے معافی چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کسی کافر کی غیبت کر کے وقت کو ضائع کرنا یہ مکروہ ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، لیکن ایک مسئلہ کیا معلوم، ہم لوگ دعا پڑھ کو غیبت کرتے، وہ بات میں بیچ کی بول رہا ہوں، بہت سے لوگ دعا پڑھ کو غیبت کرتے ہیں۔ کیسا؟ غیبت کرنے کی بھی ایک دعا لوگوں نے بتائی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کسی کے بارے میں بول لے جانی اللہ معاف کرنا، یہاں سے شروع، ایک دعا ہے یہ، کیا بول کو؟ کسی کے بارے میں بول لے جانی، وہاں سے شروع۔ یہ طریقہ بھی نہیں ہے، تمہیں معافی چاہ کو غیبت کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آگے دیکھو، غیبت کرنا ذرے صورت میں جائز ہے، ذرے جگہ غیبت کرنا جائز ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کوئی شرعی صورت لائق ہو گئی، یعنی ایک آدمی بہت ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم کو روکنے کے لیے کسی تو جا کو ایک بڑے آدمی کہنے گئے بھائی انہوں بڑا ظلم کرتے ہیں، بھائی ذرا ان کو ٹکاؤ کو بولتے نا، یہ غیبت میں شامل نہیں۔ ایک جنے کا بچہ باہر پھرتا ہے، بگڑ جا کو ہے، اس کے بابا کو جا کو بولتے ہیں، کیا بول کو تمہارا بچہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، وہ یہ کہیں کہ غیبت ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا بول لینا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ یہ غیبت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے طلبہ ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، کہا کہ بھائی انہوں حضرت انہیں کھیلتے رہا، ناچتے رہا، تو کہا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے کوئی مسائل ہیں تو ان جا کر کوئی بگڑ گئی ہے بیوی تو اس کے والد کو، اس کے والدہ کو جا کو دے ایسا ایسا ہو رہا ہے، یہ بولنا بھی کہا کہ گناہ میں غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح کہا کہ ایک آدمی کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، بول اور ان خود بول لیتے پھرتا ہے میں یہ کام کرم، میں وہ کام کرم، بول اس کی غیبت کرنا بھی کہیں کہ تو ان خود بول لیتے پھرتا ہے، تو یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ یعنی یہ جو صورتیں ہیں، اگر ہم کسی کے ظلم سے روکنے کے لیے، کوئی مسئلہ بتانے کے لیے، یا کسی کو کوئی آدمی ہاتھ پیر سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اس کے بارے میں جا کو کسی بڑے کو سمجھائے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، سمجھ میں؟ تو ابھی یہ جتنی صورتیں آئی ہیں دوستو غیبت کی، اور آپ گزشتہ آیا غیبت کا گناہ کیا ہے، اور غیبت ہو گئی تو کیا کرنا۔ اس مرتبہ ایک جو بات ہمیں معلوم ہوئی ہے غیبت کے سلسلے میں، ہمیں لوگ کرتے تو نہیں ہیں، سننے کی عادت بہت ہے، سننے کی عادت ہے۔ میاں بیوی بیٹھے ہیں، وہ موقع پر بھی کسی کی بات چل رہی ہے، مجلسوں میں بات چلتی ہے، تو دوستو سن کر خاموش ہو جانا یہ بھی گناہ ہے۔ آپ دو چیزیں، طاقت ہے تو روکو، نہیں تو اٹھ جاؤ وہاں سے۔ تمہاری قدرت کی جگہ ہے، یعنی تمہارے مجلس میں بیٹھ کو بول رہے ہیں تو آپ کو طاقت ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ کہو کہ بھائی مجلس برخاست کرو۔ یہاں میری مجلس میں کہا کہ کوئی غیبت نہ کرے، لیکن دوستو اللہ معاف کرے ہماری مجلسوں میں ہم خود اندازہ لگا لیں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو اگر ہم غیبتوں میں اگر ویسا ہی وقت گزر گیا، نہ ہمارے اعمال کام آئیں گے، نہ ہمارے نیک عمل کام آئیں گے، پھر خالی ہاتھ جائیں گے، بلکہ اپنے عمل دوسروں کو دینا پڑے گا۔ اس لیے نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کی غیبت سنے۔ دو چیزیں اس آیت سے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم جیسے اس کا انکار کرتے ہو، کراہت کرتے ہو، غیبت کرنے سے بھی بچو، غیبت سننے سے بھی بچو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اب تک کی زندگی کو معاف فرمائے۔